عموماً لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ثقافت کو پر اثر پڑ رہا ہے، یا ہماری ثقافت خراب ہو رہی ہے، یا ہماری ثقافت بہت اچھی ہے، کلچر بہت اچھا ہے ہمارا، یا ہمارا کلچر خراب ہو رہا ہے، یہ مغربی کلچر ہے، یہ مشرقی کلچر ہے، یا کبھی الفاظ جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں کلچر کی بجائے، لفظ استعمال کرتے ہیں تہذیب. سو مغربی تہذیب مشرقی تہذیب کے اندر تصادم ہے، اور لیکن کبھی ہم اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے کہ کلچر چیز کیا ہے، کلچر کے کیا ایلیمنٹس ہیں. ایک جو تہذیب ہے یا ثقافت ہے، اس کے کیا کیا پہلو ہیں، ان پہلوؤں پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے. تو ایک مختصر سی بات ہے کہ ثقافت کے بہت سے ایلیمنٹس ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ آپ ثقافت کے اندر ایک جگہ کی زبان کیا ہے، کون سی زبان بولی جاتی ہے، اور زبان کی گرامر کیا ہے، اور زبان کے آداب کیا ہیں، کس قسم کی اس زبان کے اندر. ہر زبان کے اندر کچھ اس کے مثبت پہلو ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے اندر کمیاں ہوتی ہیں جو نفسیات کے اندر وہ جو اس کی مثبت اور منفی اثرات ہوتے ہیں زبان کے، وہ بھی اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جو باہمی تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی زبان کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے، ہماری ثقافت کے اوپر زبان کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. مثلاً آپ جاپان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان کے اندر، ان کی گرامر کے اندر، یا ان کے جو ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ ہے، اس میں ایک بہت نایاب چیز ہے. ان کے ہاں ان کی زبان کے اندر گالیاں نہیں ہیں. جو سب سے بڑی توہین آپ کسی کو کر سکتے ہیں تو ایک لفظ ہے باکا، یعنی کہ ایڈیٹ. اس سے اوپر ان کی زبان کے اندر ایک لمیٹیشن ہے کہ اس کے اندر اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی بہت زیادہ تضحیک و تذلیل کر سکیں الفاظ کے تحت، جس کی وجہ سے اگر وہاں پر آپ نے لوگوں کے باہمی تعلقات میں کشیدگی دیکھنی ہوگی تو وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آنکھوں کو دیکھ کر، ان کی باڈی لینگویج کو اسٹڈی کر کے، ان کے مسکراہٹ کے اندر، بے شک وہ مسکرا رہے ہوں لیکن مسکراہٹ کے اندر بھی ایک باریکی سے دیکھتے ہیں کس قسم کی مسکراہٹ ہے. یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ کہنا نہیں پڑتا، سننے والا یا دیکھنے والا دیکھ کر فوراً سمجھ جاتا ہے. اور جن زبانوں میں جس قسم کی جو علاقے ہیں جہاں پر زبان کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہو، جہاں پر ہر قسم کا لفظ ایک دوسرے پہ بولا جا رہا ہو، ان جگہوں کے اوپر زبان کے وجہ سے، زبان کے بہت زیادہ غیر ضروری اور بہت غلط زبان کا جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، بہت غیر ضروری، بہت زیادہ اگر آپ زبان کو استعمال کر دیتے ہیں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پھر جو آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، ایک دوسرے کے الفاظ کے اوپر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ الفاظ اتنے غیر ضروری ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک زبان کا اثر ہوا. پھر زبانوں میں اثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مخاطب کیسے کرتے ہیں. ہر زبان کے اندر مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور آپ ایک شخص کو اس کو غائبانہ طور پہ کیسے مخاطب کرتے ہیں. یہ ایک اور مثال ہے کہ غائبانہ طور پہ ہر زبان کے اندر آپ کس طریقے سے
کسی کو مخاطب کرتے ہیں. آپ نے اگر انگریزی میں کہا کہ آئی میٹ ٹام اینڈ ٹام واز ایٹنگ ہز فوڈ، تو آپ نے ٹام کے بارے میں بات کی اور کہا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے. اب اگر آپ اردو میں بات کرتے ہیں، آپ نے کہا میں ٹام سے ملا اور ٹام کھانا، اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کھانا کھا رہا تھا یا کھا رہے تھے. اب لگتا تو یہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن جب آپ اس کے اوپر تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر تو آپ ٹام آپ کا دوست ہے تو ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہوں ٹام کھا رہا تھا، آپ کا بہت قریبی دوست ہے. اگر آپ سے عمر میں زیادہ ہیں تو آپ کہیں گے ٹام کھا رہے تھے. لیکن عموماً غائبانہ طور پر ہم لوگوں کو جس طریقے سے ان کے منہ پہ ان سے بات کرتے ہیں، ویسے ان کے بارے میں غائبانہ طور پر ہم تبدیل کر دیتے ہیں. مثلاً کسی سیاستدان کے بارے میں بات کریں گے تو کہیں گے وہ ایسے کر رہا ہے یا ویسے کر رہا ہے، آج اس قسم کا جلسہ کر دیا، آج اس قسم کا غلط کام کر دیا. تو ہم ایسے بات کریں گے جیسے ہم کہیں گے کہ وہ کر رہا ہے. لیکن فرض کیجئے وہ ہی سیاستدان آپ کے گھر میں آ جائے یا آپ سے ملنے آ جائے، تو آپ انہیں کہیں گے تشریف فرمائیے، کیا کر رہے ہیں، کیا کھائیں گے. یہ نہیں، آپ کا جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو گرامر ہے وہ آپ کی تبدیل ہو جائے گی. جس طریقے سے آپ انہیں مخاطب کریں گے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو زبان کا ثقافت کے اوپر ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو ہماری جو تھوڑی تھوڑی آپ کہہ لیں کہ سوچ کے اندر اور ہماری ایک دوسرے سے مخاطب ہونے کی جو مخاطب کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، یہ ایک بہت حساس اور بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں گھر کے اوپر، بچوں کے اوپر، جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے لوگوں کی غیر موجودگی میں اس طریقے سے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب وہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں. تو وہ ایک چھوٹی سی منافقت آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی زبان کی وجہ سے لے آتے ہیں. اس کا حل تو بہت آسان ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے سامنے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جس قسم کی گرامر استعمال کرتے ہیں، اسی قسم کی گرامر غائبانہ طور پہ استعمال کریں. تو یہ ایک اثر ہے ثقافت کا. پھر ہے زبان کے اندر آپ کے جو باہمی آپ کی لطیفہ بازی ہوتی ہے، کس قسم کے لطیفے سنائے جاتے ہیں. تو کچھ کلچرز کے اندر، کچھ علاقوں کے اندر لطیفہ بازی جو ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ لوگوں کا دل خوش ہو جائے اور ہنسایا جائے لوگوں کو. اور ایک سوچ کا طریقہ ہے کہ آپ کوئی مشکل مرحلے میں ہیں تو لطیفے سے آپ اپنی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کر دیتے ہیں اور اپنے حالات کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. کچھ ایسے اجتماعی کچھ لوگ باہمی طور پہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاں ثقافت کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس قسم کی زبان استعمال کرنی ہے، جس قسم کے لطیفے کرنے ہیں، وہ تضحیک و تذلیل کے لیے استعمال کرنے ہیں، طعنہ بازی کے لیے کرنے ہیں. یعنی کہ آپ ہنس تو رہے ہیں لیکن آپ ہنستے ہنستے کسی نہ کسی کے دل آزاری کے اندر چلے گئے. کہ کوئی ایسا لطیفہ سنایا کہ کسی کی نسل کا کے خلاف ان کا مذاق اڑا لیا، کسی کے دین کا مذاق اڑا لیا، یا اپنے ہی دوست جو سامنے بیٹھے ہیں ان کا مذاق اڑا لیا، اس نیت سے مذاق اڑایا کہ ان کو نیچا دکھایا جائے، اور اس کو چھپا لیا، اپنے ہنسی کے اندر اس کو چھپا لیا اور کسی اور کا دل دکھا دیا. تو ثقافت کے اندر جب آپ اپنے ماحول کو دیکھ رہے ہیں اور ماحول سازی کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھیے کہ جو لطیفے بھی ہیں وہ کس قسم کے گھر کے اندر یا دوستوں کے اندر لطیفے سنائے جا رہے ہیں. ان لطیفوں کے اندر بھی لطافت لانے کی بہت ضرورت ہے. پھر کلچر ہی کے اندر ایک جو بہت اہم چیز ہے
وہ ہے آپ کے ہاں آرٹ، یعنی کہ فن، موسیقی، مصوری، کس قسم کی مصوری سکھائی جاتی ہے، کس قسم کی مصوری یا موسیقی سنی جاتی ہے، اور کس قسم کی شاعری ہے کہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے دوستوں کے اندر، طبیعت کے اندر لوگوں کی جو سمع اور بصر ہے کہ دیکھنے کی قوت وہ کیسی ہے، کہ کس طریقے سے وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر کوئی پینٹنگ ہے اس کو کیسے دیکھا ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے یا جو بھی پرفارمنگ آرٹس ہیں یا موسیقی ہے. تو اگر موسیقی ہے تو آواز کے اندر اتنے درجے ہیں اور آواز ایک اتنی بڑی سائنس ہے کہ آپ کے کان اتنے حساس ہیں، اجتماعی طور پہ لوگ سن سکتے ہوں کہ کس کی آواز میں کس قسم کی قوت ہے. موسیقی ہے تو اس کے اندر جو موسیقی کے اپنے مختلف پہلو ہیں ان کو جانتے ہیں، اور اپنی موسیقی اپنے علاقے کے حساب سے انہوں نے بنائی ہوئی ہو، تو وہ ثقافت کا ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے. اور ہر علاقے کی اپنی موسیقی، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو اس سے ماحول کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. اچھا اثر بھی پڑ سکتا ہے، منفی اثر بھی پڑ سکتا ہے. جن علاقوں کے اندر ایک موسیقی ہوتی ہے جو بالکل لوگوں کو بٹھا کر کام کر دے، ان کو ایک سکون کی حالت میں لے آئے، تو اس سے ان کی جو قوت ہوتی ہے تدبر کرنے کی، تفکر کرنے کی، وہ بڑھ جاتی ہے. کچھ علاقوں میں ایسی ہوتی ہے جہاں پر بہت جوش ڈالنے والی موسیقی ہوتی ہے، تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ ابھی کے لیے تھوڑی سی بیسک چیزیں. ایک تو ہم نے گفتگو کی تھی لینگویج کے اوپر، دوسرا آرٹ کے اوپر، تیسری ایک اور بہت اہم چیز ہے، وہ ہے سٹوری ٹیلنگ. وہ بھی لینگویج یعنی زبان کے اندر آ جاتا ہے کہ کہانیاں. اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ کہانیاں ہماری کیا ہے. کہانیوں کے اندر ہمارے، جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کوئی کہانی سناتے ہیں، گھر کے اندر ہی بیٹھے ہیں تو آج کیا ہوا، آج کسی نے کیا کیا، آج اس نے ایسے بات کی، آج فلاں فلاں کام ہوئے اور اس طریقے سے ہوئے. تو وہ جو کہانی سنانے کا انداز ہے گھر کے اندر اور دفاتر میں، اپنے اداروں میں، کہانیوں کے اندر آپ کو ایک جگہ کی بہت زیادہ ان کے کلچر کا پتہ لگتا ہے. یعنی آپ نے اگر کہانی سنائی تو اپنی کہانی میں بتائیں گے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور فلاں صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے بہت زبردست نہیں ہیں. تو ہم اپنی کہانی کے اندر فرض کیجئے کسی کو ہیرو بنا رہے ہیں اور کسی کو ولن بنا رہے ہیں. آپ کسی کی کہانی سن کے یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کے اقدار کیا ہیں. اگر ان کی زندگی کے اندر وہ ہیرو کسی ایسے شخص کو بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلانے نے اتنے اس طریقے سے یہ کیا یہ کیا، اور وہ بہت امیر ہو گیا، یا بہت زیادہ انہوں نے شہرت پا لی، اور یہ کرنے سے انہوں نے کیا، اور فلانے صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ نہیں کیا اور وہ اتنے امیر نہیں ہو سکے یا کوئی. تو آپ نے اپنی کہانی کے اندر دیکھا کہ کسی ایک شخص کو ہیرو بنایا گیا، کسی ایک شخص کو ولن بنایا گیا، اور اس سے اقدار کا پتہ لگ گیا کہ کس چیز کی قدر زیادہ ہے. مثلاً اگر کوئی شخص آپ کو کہانی سنا سنا کر یہی بتا رہا ہے کہ کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، تو اس سے آپ کو کہانی سنانے والے کے اقدار کا پتہ لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی کہانی سنا رہا ہے، کسی کے فرقے کی تضحیک و تضلیل ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ منافرت کا درجہ کتنا ہے ان کے اندر. کوئی لاسانی طور پہ یا کسی کی نسل کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو ان کی نفرتوں کا پتہ لگ رہا ہے. تو اس سے آپ کو ایک
کلچر کے اندر جا کر ایک گھر کی یا ایک دفتر کی ثقافت کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی کہانیاں سناتے ہیں ایک دوسرے کو، تاکہ ان کہانیوں سے مزید اقدار بنے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی. تو کہانی سنتے وقت بھی اور سناتے وقت بھی اس چیز کا ضرور غور کیجیے کہ کس قسم کی کہانی سنائی جا رہی ہے. کیا اس کے اندر نفرتیں ہیں؟ کس قسم کی نفرتیں کی جا رہی ہیں؟ دینی نفرتیں ہیں، فرقہ وارانہ نفرتیں ہیں، کسی کے سوچ کے خلاف نفرتیں ہیں، کسی کی دولت سے اگر بغض ہے یا کوئی اور چیز، تو اس سے آپ کو اجتماعی طور پر اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. جیسے جن جگہوں کے اوپر منافرت کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ادھر آپ کو زیادہ تعداد میں وائلنس، تخریب کاری کے امکانات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنی وہ نفرت کی کہانیاں اور نفرت کے اقدار جو ہیں وہ لے کر پھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان محلوں میں اور ان علاقوں میں، ان شہروں کے اندر پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کچھ ایسی ثقافتوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے کلچرز میں جاتے ہیں جہاں پر جو کہانیاں ہیں وہ اس قسم کی سنائی جا رہی ہوتی ہیں کہ ادھر کہانی سنانے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ انسانیت کی بھلائی ہے. تو اس کے اندر پھر یہ ہوگا، اگر لوگ آپس میں بیٹھے ہیں تو کہانی کے اندر وہ ایک مشکل یا کوئی اپنی جو ایک سوچ ہے، ایک سوال ہے، وہ سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سوال کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کہانی کے اندر ایک تفصیل بھی ہوتی ہے، اس کے اندر حقیقت بھی ہوتی ہے، اور اس کہانی کے اندر سے بھلائی کے اثرات بھی نکلتے ہیں. فرض کریں کسی نے کہا کہ میرے پاس یہ ایک پروڈکٹ ہے، یا یہ میں ایک چیز بنا رہا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے کسی کو ایسے فائدہ ہو، یا اس سے تجارت کے اندر ایسے فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے ہمارے ٹیکنالوجی کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے، اس سے پودے بہتر اگ سکتے ہیں، یا کوئی اس قسم کی چیز. تو جب لوگ اس قسم کی کہانیاں سنتے ہیں اور پھر ان کہانیوں کے اوپر اپنی بات کرتے ہیں، تو اس سے تبدیلی مختلف قسم کی آتی ہے. تو اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں ایسی کہانیوں کے اوپر بھی آپ سوچیں کہ کسی نے کس قسم کی گفتگو کی. ہمارے ہاں عموماً غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کی یا اپنے ہی جو لوگ ہیں، اپنے دوست ہیں، انہی کی پیٹھ کے پیچھے گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہم کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، ایک دل کی بس بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، جس سے ہماری ثقافت کے اوپر، جو اجتماعی ثقافت ہے، اس کے اوپر بہت منفی اثر پڑ جاتا ہے. تو اس چیز کے اوپر سوچنا لازمی ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ارد گرد گفتگو ایسی کریں جس کے اندر بہتری آئے.